اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کا جو یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل روزے کے احکام کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے، آج اس سلسلے کے اندر قضا روزے کے احکام سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان محترم، ایک بات بیان کر دی جائے کہ ہر واجب عبادت کو انجام دینے کے لیے کچھ بنیادی شرائط کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، اور یہ بنیادی شرائط جو ہے وہ عبادت کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ مالی عبادت کے اعتبار سے مالی عبادت کی شرائط، اور جسمانی عبادت کے اعتبار سے جسمانی عبادت کی شرائط۔ روزہ چونکہ جسمانی عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ ایک فرد جس کے اوپر روزہ فرض ہو وہ بالغ ہو، لہذا بلوغت پر پہنچنے سے پہلے روزہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے سے ایک شرط اور بھی ہے کہ انسان صحیح العقل، لہذا اگر ایک شخص دیوانہ ہے، فاقد العقل ہے، تو ایسی صورت میں جس وقت تک وہ دیوانہ ہے اس پر روزہ واجب نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور شرط ہے، وہ ہے اسلام۔ اگرچہ کہ کافر سے قیامت کے دن جس انداز سے عقیدہ توحید کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چونکہ وہ بنیادی ترین عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی اور عقیدے کا سوال ہی شروع نہیں ہوتا، یہ وہ باب ہے، وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر باقی تمام عقائد کے راہ بنتی، اور پھر اس کے بعد جب عقیدے کا مرحلہ گزرتا ہے تو پھر احکامات شرعی کا مرحلہ آتا ہے۔ لہٰذا ایک شخص جو کافر ہے وہ پہلے ہی مرحلے کے اندر چونکہ عقیدہ توحید ہی سے منکر ہے، تو نماز، روزے اور باقی ساری عبادات کا اگر انجام دے گا بھی تو صحیح نہیں ہو۔ تو نماز کی صحت کے لیے اسلام شرط، لہٰذا اگر کوئی شخص مسلمان نہیں تو اس کی عبادتیں اس سے قبول و صحیح نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں تو اگر وہ جب مسلمان ہوتا ہے، جبکہ بالغ بھی ہے، صحیح العقل بھی ہے، تو کہ وہ تمام عبادتیں کہ جو اس نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے آج تک انجام نہیں دی عالم کفر کی وجہ سے، ان ساری عبادتوں کو انجام دینا ہوگا۔ تو یہ پروردگار کی طرف سے ایک لطف ہے، گرچہ کہ تکلیف شرعی اس پر بھی آ جانی چاہیے، لیکن جو شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے اور ابتداءً وہی کافر تھا اور اب وہ مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو جس وقت تک وہ اسلام نہیں لایا تھا اس وقت تک کی تمام عبادتیں اس سے ساقط ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک بار مسلمان ہو جائے اور پھر دوبارہ کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان، تو اس دو اسلام کے درمیان کی جو زندگی اس نے کفر میں گزاری ہے، ان عبادتوں کا تکرار اسے کرنا ہوگا، یعنی ان عبادتوں کا انجام دینا ہوگا۔ آئیے دیکھیں مسئلہ نمبر 1665۔ اگر کوئی دیوانہ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے عالم دیوانگی کے روزے کی قضا واجب نہیں، یعنی جب تک وہ دیوانہ رہا ہے تب تک اس سے عبادتیں ساقط رہیں۔ جیسے ہی وہ صاحب عقل ہو جاتا ہے، اس کی عقل لوٹ آتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسے اس وقت سے تکلیف الہی جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1666، 1666۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزے کی قضا واجب نہیں، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزے کی قضا انجام دے، یعنی مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان، تو دو اسلام کے درمیان کی جو زندگی ہے اگرچہ کہ کفر میں گزری ہے مگر ایسے کافر کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اسے اس دوران کی تمام عبادتوں کو قضا کرنا ہو۔ 1667، 1667۔ یہ اس شخص کے لیے کہ جس کی عقل، یعنی عقل اس کی بھی جو ہے وہ زائل ہو گئی، لیکن یہ ایک فطری عمل نہیں ہے جس کے تحت اس کی عقل زائل ہوئی ہے، پاگل نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ مست ہو گیا۔ اب کوئی عمل انجام دیا ہے، کوئی چیز کھائی ہے جس کے نتیجے میں مست ہوا ہے، چاہے وہ ضروری بھی تھی، مثلا میڈیکلی علاج کے لیے اسے کوئی دوائی دی گئی جس کے نتیجے میں وہ مست ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پر اس کیفیت میں جتنے بھی روزے قضا ہوئے ہیں ان روزوں کی انجام دہی کرنی ہوگی۔ جو روزے مست ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائے
تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، خواہ جس چیز کی وجہ سے وہ مست ہوا ہو وہ علاج کی غرض سے اس نے کھائی، لیکن پھر بھی اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہو۔ 1668 بہت کام کا مسئلہ ہے، اس اعتبار سے کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان حساب کتاب نہیں رکھ پاتا، مسافر ہے، مسافرت میں روزہ واجب نہیں ہے، اب بھول گیا کہ 5 دن اس نے سفر میں اپنے روزے چھوٹ گئے اس کے یا 6 دن، بیمار تھا 25 رمضان کو صحت یاب ہوا یا 26۔ اسی طرح سے خواتین کا ایام کا مسئلہ ہے، تو کسی بھی وجہ سے اگر وہ دنوں میں شک میں آ جائے تو جو یقینی طرف والے ہیں ان کی قضا کرنا واجب ہوگی، جو احتمالی طرف والا ہے اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزہ نہ رکھے، بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کس وقت ظاہر ہوا، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ جتنی مدت روزے نہ رکھنے کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق قضا بجا لائے، یعنی ڈاؤٹ فل زیادہ مقدار کو لینا ضروری نہیں ہے بلکہ یقینی مقدار والی لینا ضروری ہے، 5 یا 6 یقین ہے کہ 5 تو ہے تو 5 بہرحال اس کو قضا کرنے۔ مثلا اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے سفر کرے اور معلوم نہ ہو کہ ماہ مبارک کی 5ویں تاریخ کو واپس اپنے وطن آ گیا ہے یا 6 کو، یا مثلا اس نے ماہ رمضان کے آخر میں سفر شروع کیا اور اب ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہے، تو اب اسے نہیں معلوم ہے کہ اس نے 25ویں رمضان کو سفر شروع کیا یا 26ویں۔ دونوں صورتوں میں وہ کم تر دنوں کی مقدار یعنی جو یقینی مقدار ہے 5 روزوں کی وہ قضا کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ زیادہ دن یعنی جو زیادہ احتمال والا حصہ ہے، جو یقین تو بہرحال کم والی مقدار ہے لیکن 6 والے میں احتمال تو ہے، تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ 6 دن کے روزے انجام دے، لیکن واجب بہرحال 5 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اس مثال 1669 اگر کسی شخص پر چند سالوں کے روزوں کی قضا واجب ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو کرنٹ ایئر کے روزے اس نے قضا کیے، آئندہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی قضا کر لینے کی اسے سہولت دی گئی، لیکن آئندہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے۔ اب اگر 5 روزے تھے اور اس نے 27 شعبان سے روزے رکھنا شروع کیے، تو 27، 28، 29 اور 30واں چانس پر مل گیا چانس تو 4 روزے ہو گئے، 1 دن کا روزہ ابھی بھی رہ گیا، تو جو یہ روزہ رہ گیا ہے اس روزے کی بعد میں قضا تو کرنی ہے، لیکن ساتھ میں ایک پینلٹی کے طور پہ فدیہ بھی دینا ہے جس کو فدیہ تاخیری کہا جاتا ہے، لہٰذا آئندہ ماہ رمضان سے پہلے اس کو جو روزے اسے چھوٹ گئے کسی عذر کی بنا پہ اسے مکمل کرنے۔ اب اگر کئی سالوں کے روزے قضا ہے تو بہتر یہ کہ سب سے پہلے کرنٹ ایئر کے روزے کی قضا کو مکمل کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے تاخیر کرنے کی صورت میں اس پہ تاخیری کفارہ آ جائے گا، بقیہ سالوں کے جو روزے آلریڈی اس سے قضا ہوئے ہیں ان کی تاخیر کی وجہ سے اس پہ فدیہ تاخیری تو ویسے آ گئی ہے، اور فدیہ تاخیری ملٹیپل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 2020 کا جو ماہ رمضان تھا 2021 جب آئے گا تو اس پہ ایک دفعہ پینلٹی لگے گی، اب 2022 تک روزے نہیں رکھے تو پینلٹی وہی ایک ہے، اور اب لائف ٹائم پر اسے اپنے روزوں کی قضا کرنی ہے اور ایک فدیہ دینا ہے ہر روزے کے بدلے میں، جو روزہ 1 سال ماہ رمضان کی تاخیر کے باوجود بھی انجام نہیں پائے۔ 1669 اگر کسی شخص پر چند سالوں تک رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو تو جس سال کے روزے کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر آخری رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو جائے، مثلا ہر سال کے 5 روزے اس پر قضا ہے، 3 سال کے ماہ رمضان کے روزے قضا ہے، ٹوٹل 15 روزے ہو، اب اگر وہ 20 شعبان سے روزے رکھے گا تو بس صرف 10 روزے کی مہلت ہے، تو اسے 25 شعبان سے پھر اپنے آخری ماہ رمضان کے جو کرنٹ ماہ رمضان اس نے لاسٹ گزارا ہے اس کے جو روزے نہیں رکھے اسے انجام دینا ہے۔ تو اگر آخری ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو جائے، مثلا آخری ماہ رمضان کے 5 روزوں کی قضا اس کے ذمے ہو اور آئندہ رمضان کے شروع ہونے میں بھی 5 ہی دن باقی ہو، تو بہتر یہ کہ پہلے آخری رمضان کے روزوں کی قضا بجا لائے تاکہ فدیہ تاخیری کا مرتکب بھی نہ ہو، اور حکم بھی یہی ہے کہ آپ کو اگلے ماہ رمضان سے پہلے روزوں کی قضا کر لیں۔ 1670 اگر کسی شخص پر چند سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے اور وہ روزوں کی نیت کے وقت معین نہ کرے کہ کون سے ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، تو اس کا شمار آخری رمضان کی قضا کے روزے میں نہیں ہے،
نتیجتاً اسے فدیہ تاخیری دینا ہوگا اور یہ فدیہ تاخیری اس سے ساقط نہیں ہوگا. یعنی ایک شخص ہے جس پر 2019 کے بھی روزے، 2020 کے بھی ہے اور 2021 کے رمضان کے بھی روزے. اب ان سارے کے سارے روزوں کی قضا اس پر واجب ہے اور اس نے اس کرنٹ 2021 میں روزے رکھنا شروع کیے. نیت نہیں کی کہ میں 2019 کے رکھ رہا ہوں، 2020 کے رکھ رہا ہوں یا 2021 کے. لہٰذا اگر فرض کرے کہ اس نے 15 روزے رکھ لیے، 5 روزے اس پر قضا تھے اور ابھی 2022 کا رمضان نہیں آیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے سارے روزے اتر گئے. لیکن اگر 2022 کا رمضان آ جائے اور معلوم ہو کہ ابھی بھی ان 15 میں سے اس کے ذمے پر 3 روزے ہیں تو وہ 3 روزے جو ہے وہ اس ماہ رمضان کے کاؤنٹ ہوں گے، یعنی اس پہ فدیہ تاخیری دینا ہو. 1671 جس شخص نے ماہ رمضان کے قضا روزے رکھے ہو کیا وہ اس کو توڑ سکتا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے کی قضا، ماہ رمضان کا روزہ توڑنا جائز نہیں، حتیٰ کہ تردد کرنا بھی جائز نہیں. اگر تردد کر لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ نیت بھی کر لیتا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی کو قضا بھی کرنی ہوگی. یعنی تردد کرنا گویا روزے کو باطل کر دیتا ہے، وہ بھی الاؤڈ نہیں. لیکن ماہ رمضان کے قضا روزے کے اندر کیا انسان کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے؟ تو چونکہ یہ روزہ غیر معین ہے، اس کی نیت کا وقت ظہر تک ہے، تو ظہر سے پہلے اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو آپ کو الاؤڈ ہے، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. تردد کرتے ہیں تو ظہر سے پہلے آپ کو دوبارہ روزے کی نیت کرنا الاؤڈ ہے. روزہ توڑ دیتے ہیں، اگر مبتلات روزہ انجام نہیں دیا، نیت توڑی خالی، اور ظہر سے پہلے دوبارہ آپ کی نیت کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا. باٹم لائن یہ کہ ظہر تک آپ کو الاؤڈ ہے، آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، کوئی شرعاً آپ پہ گناہ نہیں. مگر ظہر ایک بار ہو گئی تو یہ روزہ آپ پر لازم ہو گیا. اب اگر آپ نے اس کو توڑا تو آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا. البتہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان اگلا ماہ رمضان قریب ہو اور آپ پر پچھلے ماہ رمضان کی قضا ہو تو بہتر یہ کہ پھر آپ اس صورت میں روزے نہ توڑیں. جس شخص نے ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھا ہو وہ اس روزے کو ظہر سے پہلے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر قضا کا وقت تنگ ہو بہتر ہے کہ روزہ نہ توڑے. تنگ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ پر 5 روزے ہیں، 25 شعبان سے آپ نے روزے رکھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ پہ زیادہ گنجائش نہیں ہے، آپ کو 5 روزے ماہ رمضان سے مکمل کرنے ہیں، آپ کے کوئی ایکسٹرا دن نہیں ہے، تو پھر آپ روزے نہ توڑیں. 1672 اگر کسی شخص نے میت کا قضا روزہ رکھا ہو، یہ بھی غیر معین روزے کی ایک قسم ہے، لیکن اپنا روزہ نہیں، اجارے کا روزہ، تو بہتر یہ کہ ظہر کے بعد نہ توڑے. یعنی اگر ظہر کے بعد توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ توڑے. 1673 اگر کسی شخص نے کسی بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے، عذر شرعی ہے، شریعت کی جانب سے رخصت ہے کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، اور اس مدت سے گزر جانے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے قضا کی ہے انجام دے، اس کی وفات ہو، تو یہ روزے جو ہے وہ ان روزوں کی قضا نہیں. مراد یہ کہ ابھی ماہ رمضان کے اس کے اوپر قضا روزے ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کے دن اس کی وفات ہو جائے، اس پر 5 دن کے، 7 دن کے، 8 دن کے روزے تھے، بیماری کی وجہ سے، حیض یا نفاس کی وجہ سے، اور موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ان روزوں کو رکھ پائے. ہاں اگر موقع ملا، 3 روزوں کو رکھنے کا موقع ملا تو 3 روزوں کی قضا کرنی ہوگی اس کی جانب سے، ان کے مرحومین کو، اگر یہ وصیت کر کے گئے ہیں یا یہ بڑا اگر مرنے والا باپ ہے اور اس کے بڑے بیٹے پہ واجب ہے، ورنہ تو وارثوں پہ روزہ رکھنا واجب نہیں. لیکن جتنے دن روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اسے، مثلا 8 روزے تھے، 3 روزے کا موقع ملا، 5 کا موقع نہیں ملا، تو 5 روزوں کی قضا ہوگی نہیں، گویا اس پر وہ 5 روزے ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص کسی بیماری یا حیض یا نفاس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس مدت کے گزرنے سے پہلے کہ جس میں وہ ان روزوں کی جو اس نے نہیں رکھے قضا کر سکتا مر جائے تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں. آخری مسئلہ آج کی حد تک کا 1674 کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ پائے، اب ماہ رمضان کے بعد انہیں اگلے ماہ رمضان سے پہلے جب بھی صحت یاب ہو ان روزوں کی قضا رکھنی، لیکن اس کی بیماری طویل ہو،
اور اگلا ماہ رمضان بھی آ گیا، پورا سال بیمار رہا، ڈائبٹک کا بیمار رہا، ہارٹ کا پیشنٹ رہا، اس طرح کا کہ روزہ رکھنا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا، صحت یعنی مرض یا تو پیچیدہ ہو جاتا یا پھر یہ کہ علاج طولانی ہو جاتا، تو جو روزے اس نے نہیں رکھے گویا اس کے پاس استطاعت ہی نہیں آئی، رمضان میں بیماری کیسے روزے نہیں رکھ سکا، یہی بیماری کنٹینیو رہی، تو ابھی تک اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں کہ جس کی بنا پر اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، تو اب اسے فقط ان روزوں کی کہ جنہوں اس نے نہیں رکھا ہے ان کے بدلے میں اسے فدیہ دینا ہوگا۔ مثلا 5 روزے چھوٹ گئے تھے بیماری میں، اگلا ماہ رمضان آ گیا اور اس وقت تک وہ صحت یاب نہیں ہوا، تو ان 5 میں سے ہر روزے کے بدلے اسے ایک مد طعام 750 گرام آٹا یا کوئی بھی بیسک فوڈ جو اس کے علاقے میں کھائی جاتی ہے، اگر چاول کھائے جاتے ہیں تو دینا ہوگا، 3 پاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے اور اس کی بیماری آئندہ ماہ رمضان تک طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہو ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مد تقریباً 750 گرام جو ہے وہ طعام یعنی گندم یا جو یا روٹی وغیرہ فقیر کو یعنی شرعی مومن فقیر کو دے، اور اگر کسی عذر مثلا سفر کی وجہ سے اس نے روزے نہ رکھے ہو اور یہ عذر اس کا آئندہ ماہ رمضان تک یعنی مسلسل سفر پہ ہی رہا وہ، تو ضروری ہے کہ جو روزے اس نے نہ رکھے ہو ان کی قضا کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مد طعام بھی دے، جسے فدیہ تاخیری کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس پہ پینلٹی نہیں کہا جائے گا، لیکن بالآخر یہ قضا نہیں رکھ سکا تو اس کے بدلے اسے قضا تو رکھنا ہی ہے، ایک مد طعام بھی ادا کرنا۔ ان مسائل کے ساتھ آج کی گفتگو تمام کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔